بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اسد اللہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شیر کا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازگی اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ تبھی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ یا علی علیہ السلام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم ان کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے بہت بڑا سا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی نکال لی اور اسی انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن طالب کی ہے۔ شیر نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا اور اس شخص کی یہ بات سنی تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر اسی طرح شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا اور اس نے دوبارہ آواز نکالی۔ پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز نکالی، اور اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا اور شیر کا معاملہ بھی دیکھ کر حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شیر نے دائیں بائیں اور اوپر نیچے منہ کر کے آواز کیوں نکالی اور وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا۔ پھر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا اور اسے پھر کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آئی اور وہ واپس آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، پھر اس نے زمین کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور ایسے ہی اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ اس شخص کی بات سن کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو پتہ ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی جانب منہ کر کے نکالی اور مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے بھی آواز لگائی، اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا،
اے شخص، اس شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے مولا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔